کہ آپ کی داڑھی مبارک بیچ جاتی. ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سوال کر دیا کہ عثمان غنی تم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو تو اس قدر نہیں روتے ہو؟ تم دنیا کے تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈراؤنی باتیں ان چیزوں کو پڑھ کر نہیں روتے ہو؟ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے بندے عثمان غنی، تم جب قبر کے قریب سے نکلتے ہو تو روتے ہو، تم پلسرات کے راستے کو سن کر نہیں روتے ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبر کی منزل سب سے پہلی منزل ہے. جس کی قبر کی منزل طے ہو گئی، جس کی قبر کی منزل آسان ہو گئی، وہ ساری کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی. اور جس کی قبر کی بگڑ گئی، اس کی صحیح نہیں ہونے والی. اللہ اکبر. اس لیے مدنی تاجدار اکثر لوگوں کو قبر کی ہولناک منزل سے ضرور آگاہ کیا کرتے تھے. اور قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان. اے لوگوں، تمہیں موت آنی ہے، تمہیں ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے، تمہیں اس زمین سے تو زمین کے گلے میں جانا ہے. بہت دن تم زمین پر اتپات کر لیے، بہت دن اس زمین پر ہجوم مچا لیے، بہت دن اس زمین کے اوپر تم نے طوفان مچا دی. تم نے لوگوں کی باتوں کو اس قدر لعن طعن کیا، لوگوں کو اس قدر پریشان کیا، لیکن اب تم میری آغوش میں آنے والے ہو. علیہا فان. اب تم فنا ہو کر کے میرے پاس آ گئے ہو، اب تمہارا انتقام لوں گا میں. لوگ زمین پر نکلتے ہیں تو پیر بہت تیز مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب علی، میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں. زمین کیا کہتی ہے؟ اچھا بیٹا بتاؤں گا میں جب تم ہمارے پاس آؤ گے. قبر کہتی ہے آخرت کی پہلی منزل میں ہوں. اگر تم اچھے عمل لے کر کے آئے ہو تو تمہارے ساتھ اچھا رویہ کروں گی، اگر تم برے عمل لے کر کے آئے ہو تو تمہارے ساتھ ویسا ہی کروں گی. اب ایک آدمی آتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ بہت برا بھلا کام کرتا ہے، ان کو بہت لعن طعن کرتا ہے. اس کے بعد وہ آدمی جب قبر میں جاتا ہے، جب اس کو اس قبر کی منزل ملتی ہے تو قبر جو ہے نا وہ 2.5 فٹ کی تقریباً 3 فٹ کی چوڑی رہتی ہے، اور اس کے اندر مردہ لٹا دیا جاتا ہے. اور جیسے ہی ہم اس کے سامنے سے وہاں پر مٹی ڈالتے ہیں اور دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں، وہاں مغفرت کی دعائیں پڑھ لیتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم وہاں سے نکلتے ہیں نا، 40 قدم، مورخین کہتے ہیں کہ 40 قدم کی دوری پر جب لوگ سب پہنچ جاتے ہیں، وہاں چھوٹ جاتی ہے زمین، وہاں پر فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ سوال جواب چالو کر دیتے ہیں. اب فرشتے آتے ہیں تو کہتے ہیں، سب سے پہلے آتے ہیں تو کہتے ہیں اٹھ کھڑا ہو. اس کے اندر وہ صلاحیت ہو جاتی ہے اٹھنے کی، اور پھر مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. اس کو کپنا، اس کا کپڑا ہٹا دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے تو کہتے ہیں بتاؤ من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو سوال پہلے یہی سے چالو ہو گیا. جب ہم دنیا میں رب کو پہچانیں گے تو وہاں پر جواب مجھے، چونکہ من رب کا کون جانتا ہے یہاں ہے کیا چیز، تو اس کو فوراً ٹرانسلیٹ کر لے گا وہاں پر. من رب کا، میرا رب اللہ ہے. وہ اردو میں کہے گا فوراً، میرا رب اللہ ہے. من رب کا، میرا رب اللہ ہے. پھر کہے گا من دین کا، تیرا دین کون سا ہے؟ بولے گا میرا دین دین اسلام ہے. من نبی کا، تیرا نبی کون ہے، تیرا پیغمبر کون ہے؟ تو فوراً کہے گا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس پیغمبر رسول کی رسالت کے اندر کا جو میں گرفتار تھا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اندر میں ملوث تھا، اگر رسول کی رسالت سے ہٹ کر ہوتا تو کلمہ نہیں یاد ہوگا. پھر کہے گا من رب کا، من نبی کا، میرا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مانا دین کا، بس
اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم کسی سے تعلیم کے بارے میں پوچھ لیں، اگر ہم نماز اور روزے کے بارے میں پوچھ لیں، اگر ہم اتحیات اور درود شریف لوگوں سے پوچھ کر کے یاد کر لیں، اس کو ہم اپنے آپ کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں اور یاد کرنا پسند نہیں کرتے، اور یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم یاد کریں گے ان سے تو ہماری بے عزتی ہوگی۔ آئیے ہم اس کی طرف روشنی ڈالتے ہیں کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں آپ کے اوپر پہلی وحی ہوئی۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی باہر بات مت کرو، یہ چیز اچھی نہیں ہوتی، ادھر قرآن حدیث بیان ہو رہا ہے، باہر گفتگو ہو رہی، یہ کوئی طریقہ تھوڑی۔ تو جب پہلی وحی ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم علم بالقلم، جب پہلی وحی نازل ہوئی آپ کی عمر 40 سال کی تھی۔ اب پہلا مکتبے میں آپ داخلہ کر لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل امین نے مکتب میں داخلہ کر لیا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل کیا کہتے ہیں پاک و صاف تھے، آپ کی زندگی پوری صادق اور امین کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا کوئی بھی آج بھی چاہے جتنا گھٹیا انسان ہو، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کس نے کہا؟ وقت کے جلیل خوار انسان نے کہا۔ اگر کسی نے پوچھا، ایک بار انٹرویو میں پوچھا کہ یہ بتائیے محمد صاحب کی جیونی کے بارے میں کیا بتائیں گے، تو ہمارے مہان سخت علی جو ہمارے دیش کے پردھان منتری ہیں، انہوں نے یہ بات کہہ دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا، اور انہوں نے کہا کہ وہ ایسے رشی بن کر کے آئے کہ دنیا میں کوئی ایسا رشی نہیں رہا۔ یہ لوگ نہیں دکھاتے ہیں، میں اپنے کانوں سے سنا ہوں اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں، یہ محترم نے کہا۔ اور ایک چیز اور بتاتا چلوں، انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان اپنی زکات کو، چونکہ میں نے اس سے پہلے جو شعر پڑھا تھا اسی تعلق سے پڑھا تھا، اپنی زکات اور اپنے عطیات اور اپنے تمام یہ عشر جو ہیں جو مسلمانوں کے ہاں نکالے جاتے ہیں، سرائی طور پر اگر یہ نکال دیں، ان کے ہاں ایک بھی بچہ بھوکا نہیں رہے گا۔ کس نے کہا؟ حضرت نے کہا۔ حضرت والا میں ادب سے نام لوں گا چونکہ میرے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو میں غلط نہیں کر سکتا، ان کی معرفت میں ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا سے انکار، لیکن رسول کی رسالت کا اقرار، وہ انکار نہیں کرتا، کہتا اگر دنیا کے اندر سب سے بڑا کوئی رشی آیا ہے، کوئی پیغمبر آیا ہے، کوئی منی آیا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کو انہوں نے پڑھا ہے، لیکن آج کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ ہو رہا ہے، اگر ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کا ہمیں کاٹنا ہی پڑے گا نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کل من علیہا فان، لوگوں موت کا مزہ تمہیں چکھنا ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ جب قبرستان کے قریب سے گزرتے ہیں تو روتے ہیں، اس قدر روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی ہے۔ میرے والد محترم کو اپنے کندھوں پر لے کر قبرستان جاتا ہوں، میرے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، بس لوگوں کے دکھاوے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے رو لیتے ہیں، لیکن دوبارہ قبرستان کے قریب نہیں جاتے ہیں۔ اور جب قبرستان میں جاتے ہیں، مردہ دفن کرنے کی باری آتی ہے، وہاں لمبی لمبی میٹنگ ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں ارے یار قبرستان سے پٹوا کاٹ پیٹ نہیں ناری کا بڑھاوے، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کچھ، اور گھر آتے ہیں تو بھول جاتے ہیں۔ یہی عیدگاہ کا حال ہے، یہی ہماری مسجدوں کا بھی حال ہے۔ جمعے کے دن آتے ہیں تو وہ جو بیچارہ کبھی کبھی جو چٹائی جھاڑ کے بچھا دیتا ہے نا، اس کے اوپر لوگ طنز کر دیتے ہیں، کہیں مصلی اگر الٹا ہوگا تو کے لیے قیامت۔ طنز کرنے کے لیے مسلمان ہیں، مصلی الٹا ہو جائے گا نماز نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی، لیکن جناب علی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگ طنز کرتے ہیں، اس میں وہ کورے ہیں۔ کعبۃ اللہ کا تصویر بنا ہوا ہے، میں کہتا ہوں اس پہ نماز نہیں ہوگی۔ آج تک کسی حدیث عالم نے نہیں بتایا ہوگا، میں کہہ رہا ہوں
बाकी सब की तो मैं कह देता हूँ। कोई अब्बा के फोटो पे पैर रखता है आजकल, और काबतुल्लाह के ऊपर बराबर हम पैर रखते हैं, बराबर हम उसका होलिया वायरन करते हैं, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। अच्छा है? नहीं। तो यही चीज है, आज हमारे मुआशरे के अंदर गंदगियां फैल गई हैं। हम इस चटाई के लिए लड़ रहे हैं, उल्टी हो गई तो लड़ाई चालू, और मुसल्ले के अंदर तस्वीर खाने काबा का छपा हुआ है, उस पर हम पैर रखते हैं, उस पर हम अपना सब कुछ रखते हैं, हमको कोई इतराज नहीं होता, क्योंकि वो काबा का फोटो है ना, और मेहराब बना हुआ, ये उल्टा हो जाएगा, नमाज नहीं होगी। इस पर जब हमारी चलती रहती है। कब्रिस्तान जब हम जाते हैं तो मेड़ के बारे में सोचते हैं कि मेड़ काट लिया है, लेकिन जब कब्रिस्तान में चलकर आ जाते हैं तो उसके बाद में भूल जाते हैं। अब्बा के यहाँ जुमेरात के दिन या जुमे के दिन जा करके खुदा की बारगाह में हाथ उठा करके दुआ करने से कासिर रह जाते हैं। और जिंदगी में जो कोई अपने बाप का मारिस है, कसम खुदा की कह रहा हूं, वो बड़ी लंबी फातिहा करवाओ। हकीकत बात बताता हूं, मैंने देख लिया है, जिसने जिंदगी में अपने बाप को मारा है वो लंबी फातिहा भी करवाना है। मेरे दोस्तों, इससे नहीं होने वाला। अमले स्वाले अगर आप करेंगे तो आपके वालिदैन मग़फ़िरत का जरिया बनेगा। अगर बेटा गंदी हरकत कर रहा है, बेटा अगर डीजे बजा रहा है, तो खुदा की कसम मां की मग़फ़िरत नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने जो बीज उगाया है उस बीज के अंदर खाद ऐसी डाला है जो वो खाद रिएक्शन कर रही है। कैसे जन्नत के हकदार बन जाएंगे हम? मेरे बाप ने अगर कुरान मुझे नहीं पढ़ाया होता तो मैं मिंबर पर खड़ा होकर के तकरीर भी नहीं करता और मुसल्ले पर खड़ा होकर के नमाज भी नहीं पढ़ता। मेरे बाप का ये इतना बड़ा कुर्बानी है, एहसान है। अगर हमने अपने बच्चे को, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, अगर मैं उनको कुरान नहीं पढ़ाऊंगा, उनको दावत तबलीग से नहीं लगाऊंगा, रब्बे काबा की कसम मेरी मग़फ़िरत नहीं हो सकती। मग़फ़िरत करवाने के लिए हमारे पास बड़े पॉइंट्स हैं, सदका जारिया के सिस्टम है। अगर हम नहीं करेंगे, हम जिंदगी में सदका जारिया का नक्शा नहीं खींचेंगे, हमारी मग़फ़िरत नहीं हो पाएगी। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, ये दाना खाक में मिलकर बड़े गुलजार होता है। आपने अभी मैंने इस तस्वीरों को किया भी था, लेकिन वो मुझे शेर फिर याद आ गया, क्योंकि जब गेहूं हो, धान हो, चना हो, जब जमीन के अंदर हम डालते हैं तो वो पहले अपने आप को सड़ाता है। एक बिच्छू जब अपने बच्चों को वो पैदा करता है तो अपने आप को गला लेता है, वही बच्चे उसको मार के खा जाते हैं। क्या हमने उससे सबक नहीं लिया? सूरह रहमान के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपनी कौन-कौन सी मेरी कौन-कौन सी नियामतों को झुठलाओगे? जिस चीज के ऊपर आप नजर डालें, ये बॉक्स रखा हुआ है, ये पेटियां रखी हुई हैं, ये मशीन रखी हुई है, ये माइक रखा हुआ है, हर चीज से हम खुदा की वहदानियत को पहचान सकते हैं। अगर हमारे आंखों में वो ताकत है, वो तासीर है, तो हम हर चीज से खुदा की वहदानियत को पहचान सकते हैं। क्यों ना हम पहचाने? क्यों हम अपने माँ बाप का सदका जारिया ना बने? मेरे माँ बाप अगर गलती भी किया हो, अगर हम अपनी वजह से, अपने जरिए से कुछ अच्छे काम करना चालू कर देंगे तो हमारे वालिदैन का मग़फ़िरत का जरिया बन जाएगा। तो कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर इंसान को फना होना है, और जब फना होना है तो क्या हमने कभी मरने से पहले मरने की तैयारी की है? अजीज़ान क़द्र, मरने से पहले मरने की तैयारी करना हम पर फर्ज है। ये जो मस्जिदें हैं, आपने सुना होगा कि फला साहब आए और उन्होंने कहा, अरे हम 80 रुपया दे दे मस्जिद बना दे, हमारे अब्बा के नाम से 80 रुपया दे रहे हैं। वो कैसे दे रहा है? उसका दिल कैसे हो गया अब्बा के नाम पर इतने पैसे देने का? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कैसे हो गया उसका दिल? इसलिए उनके वालिदैन ने उनकी ऐसी तरबियत की है जिसकी वजह से उस तरबियत का जरिया बना, जिसकी वजह से उन्होंने 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 2000, 10,000 दिया। और अगर हमारी तरबियत नहीं बनी है तो क्या कहेंगे? मैं आप अपने घर की बात बता दूं, एक हमारे खालू हैं, हज करने की तैयारी कर लिया, अभी जिंदा है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। अपनी बात बताने में कोई आयब नहीं है, हज की तैयारी किया ना, उनके बेटे ने कहा, अरे बेकार पैसा फंसावे जा रहे हैं, और हमका बुला ली हज से पहले मिलाद करवा लें, हमका बुला लें, भैया हम मिलाद पढ़े जरूर जी, तो हमसे कहेंगे भैया मिलाद है आ जाओ, हम कहें ठीक है जी भाई, और मुँह आए तक चल रहा है, कहेंगी अरे ट्रैक्टर हमका ले देती 3 लाख में सेठ,
بعد میں ہم ڈبل کر لیتے ہیں، پھر حج کریں چلے جاتی۔ سن تو لیں، اور جب نمبر آوا ہمارا تقریر کرا تو وہاں ہم سب اٹھ دیں، سب کھوٹ ڈالیں۔ ہم کہیں یوں بتاؤ پیسہ تمہارے کو مانگی نہیں خالو میں جو حج کرے جا رہے ہیں، اور اگر پیسہ دیے ہو تو خالو ان کا واپس کر دو، اس لیے کہ ان کا پیسہ اب نہیں لگے گا، چونکہ انہوں نے ان کے کھجلی پیدا ہو گئی۔ اب جیسے تقریر ختم بھئی اور ویسے ان کے کھجلی اٹھو چالو ہو گئی، فوراً بہن کہہ رہے بھیا ایسے کہہ رہے ہوتی ہو اکیلے میں، اور یہ بات کیسے کہہ دے ہو؟ ہم کہیں میرے خالو ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اور تم ہمارے بھائی ہو اس لیے کہہ رہا ہوں۔ فوراً معافیا بھی مانگی ابا سے، اور کہیں ہم پیسہ ویسا نہ لے ہوئے ہماری آخرت خراب ہے جی، چونکہ آخرت کے بارے میں روشنی ڈال دیا کہ بھیا دیکھو یہی اعمال کا ذریعہ ہے۔ تو دیکھیے انسان کے اندر اگر ہم نے پہلے سے وہ طریقہ اپنے بچوں کے اندر ڈالا ہے تو اگر ہم حج کی تیاری کر لیں گے، اگر پیسے کم پڑیں گے تو بیٹا کہہ دے گا کہ ابو آدھا بگھا کے تو بیچ لو، لیکن تم کر جاؤ تیاری کرے لو۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے حقیقت۔ اور یہاں پاون سے لے کر کے سر تک روپیہ بھرا پڑا، توفیق اللہ نہ دی حج کرے نہ جائے۔ تو دیکھیے میرے عزیز و گرامی، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں، اس لیے کہ اگر ہم نے یہ سوچا کہ اب پھر دن نہیں ہیں تو دن نہ نہیں، اس لیے کہ میری عمر 40-42 سال ہو گئی ہے، اب میں یہ سوچ لوں کہ میرے پچھلے دن واپس آ جائیں گے تو کیا آ جائیں گے، یا میں پھر سے میرے سفید بال ہونے لگے وہ سیاہ ہو جائیں گے، چاہتی سیاہی لے گئی۔ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، اور ورنہ بڑھاپا آئے گا تو پھر بات بن پڑتی نہیں، پھر تو کھر کرتے رہے، کوئی وجہ نہیں، اور لوٹے بجا غلط ہو گئی۔ اگر اچھے لڑکے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ رنگ کے لڑکے ہیں جو ہم کو صحیح تربیت نہیں لگائیں تو کہیں بڑھاؤ اچھا پریشان کرے رات بھر سو گئے دے کر۔ اور اگر اچھے لڑکے ہیں تو ابا کی اگر کھانسی آئی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پانی گرم کر کے دیا، باپ کو پانی گرم کر کے دے رہا ہے بیٹا، بیٹے کی مغفرت ہو رہی ہے، چونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے والدین کی سیوا کر لی، پرورش کر لی، اللہ رب العزت اس کی مغفرت کر دیا پہلے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ جب ہم اپنے والدین سے کہتے ہیں ارے بہت سنتوں میں ٹر کر رہا تو ہمارا عمل اور اچھے بن گئے، اور میں دوسرے کو کیا بتاؤں، میرا بچہ ایک دن میرے والد صاحب سے رونے لگے، ان کی طبیعت شدید خراب تھی اور میں باہر سے آیا تھا تھکا تھا، اب میرے ابو نے کیا رو رہے تھے، میرا بیٹا اٹھایا اور کہا ابو دادا رو رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے جو حرکت کرو گے وہ برکت اسی پہ ہوگی۔ اور جانے کتنے لوگ ہیں اپنے باپ کے جنازے میں کندھا نہیں لگا سکے اور جنازہ نہیں پڑھ سکے۔ تعلیم بہت بڑی چیز ہے، اگر تعلیم نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ ایک صاحب آئے اور ان کے والد کی مٹی پڑی ہوئی ہے، امریکہ میں رہتے تھے، اور جب وہ آئے جب مٹی لینے کا نمبر آیا تو کہا بھیا بتاؤ نماز ان کے لڑکا کو ہے نماز پڑھانے کی اجازت دو۔ امام صاحب کھڑے ہوئے کہیں وہ تو کہا وہاں کھڑے ہیں، ارے کہیں ادھر آؤ، کہیں ٹھیک امام صاحب پڑھا دو ہم نہ پا رہے۔ اولاد ہے ان کی، ڈگری ہولڈر MBBS کی ڈگری حاصل کرنے گئے تھے وہاں، لیکن جنازہ مغفرت مٹی کی مغفرت نہیں دے سکے، یعنی میت نہیں پڑھ سکے، جنازہ نہیں پڑھ سکے۔ اللہ اکبر، کتنی غیرت کی بات ہے۔ اور اس کے بعد میں جب مٹی ہو گئی تو مٹی تو اس نے دیا، کندھا نہیں لگا سکا، اس کا دل مطمئن نہیں تھا، چونکہ میں ناپاک ہوں، میں کیسے کندھا لگاؤں، کندھا بھی نہیں لگا سکا۔ اور اس کے بعد مٹی ہو گئی، امام صاحب نے پوچھ لیا بردستہ کہ محترم یہ بتائیے آپ کے والد ہیں، لاکھوں روپیہ آپ کو لگا کر کے MBBS کی ڈگری حاصل کروانے وہاں بھیجے امریکہ، اب یہ بتاؤ تم نے ان کو جنازے میں ہاتھ بھی نہیں لگایا، آپ جنازہ بھی نہیں پڑھے؟ کہا اللہ اکبر، جنازہ پڑھنے جب لے کے چلتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں مجھے نہیں یاد ہے، مٹی دیتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں مجھے نہیں یاد ہے، جنازے کی دعا کیا ہے مجھے نہیں یاد ہے، مجھے پاکی کی دعا نہیں یاد ہے، پیسہ تو مجھے لاکھوں لگا دیا، مجھے بھی اس چیز کا احساس تھا کہ آج مجھے میت کی دعا ہو یاد ہوتی تو میں جنازہ پڑھتا۔ اس بچے نے کہا اگر آج میت کی دعا یاد ہوتی مجھے تو میں جنازہ پڑھاتا۔ اس لڑکے نے کہا تھا بڑا خوش نصیب
یہ بات کہتے ہیں بھاڑے کا مولوی. حقیقت بات بتا وطن 3 منٹ میں نماز ہو گئے جنازے. کئی منٹ میں ہو گئے؟ 3 منٹ میں. اور اللہ کی قسم کہتا ہوں اسی مولوی سے بیٹھا کر پوچھ لیا جائے تو 7 منٹ میں اگر ساری دعا پڑھ کر کے سنا دے گا غلامی کرو گے. کیسے 3 منٹ میں جنازہ ہوتا ہے؟ کیا تم کبڈی کھیلتے ٹپ 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 جوان جان کے پڑھ کر کے ختم کر دیا معاملہ؟ قرآن کو ترتیب سے کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ان ورتل القرآن ترتیلا. تم دعا پڑھو، کلام پڑھو، درود پڑھو، کچھ بھی پڑھو ترتیب سے پڑھو تاکہ خدا کے ہاں وہ پہنچے. تم جنازہ پڑھاتے ہو سپ 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 پڑھا دیا پڑھا کے 3 منٹ میں جنازہ ختم ہو گیا. کتب نیت باندھو، کتب منہ اٹھاؤ، کتب کا کرے کچھ پتہ ہی نہیں اور پڑھا رہے ہو جنازہ. اللہ اکبر. 7 منٹ میں اللہ کی قسم کہتا ہوں اگر ترتیب سے پڑھ کے سنا دے گا ساری میت کی دعائیں، درود اور تحیات اور سورہ فاتحہ تو میں غلامی کر دوں اس کی. گھڑی کے دیکھیں 3 منٹ میں پڑھاتا ہے جنازہ چاہے کس مقصد فکر کا ہو. یہ صورتحال ہے امت محمدیہ کی. اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں ہم امت محمدیہ ہیں اور جنازہ میت کی نہیں آتی. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اگلے جمعے سے انشاءاللہ میں اگر آیا میں زندہ رہا تو انشاءاللہ نماز کی پوری ترتیب بتاؤں گا انشاءاللہ اسی ممبر سے. اور فجر سے چالو کروں گا انشاءاللہ اور عشاء کی نمازوں کا بھی تذکرہ کروں گا. ہر میت کی نماز، صلاۃ التسبیح وغیرہ وغیرہ انشاءاللہ ہر ایک جمعے میں انشاءاللہ ایک نماز کا طریقہ انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور میری باتیں ادھر ادھر تو ہو جاتی ہیں کیونکہ جب تک دوسری بات نہ لاؤ تو پھر کچھ مزہ بھی نہیں آتا. اور کہنے کا مطلب یہی ہے کہ میں کوئی خاص بڑا کوئی مقرر بھی نہیں ہوں اور میں چھوٹا سا طالب علم ہوں. تو طالب علم کو جانتے ہی ہیں وہ بہک جاتا ہے، اس لیے میں بہک جاتا ہوں. معذرت کروں گا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بآیات ذکر الحکیم.